اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد اسماعیل احمد سیالوی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے 35 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بہترین طبی ہدایات۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے یہ ہدایات اطباء کی طرف سے، حکماء کی طرف سے دی جاتی تھیں تو وہاں پر عمر 40 سال ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے تو جہاں بچے بالغ بہت جلد ہو جاتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں، تو وہیں ایام کہولت جو ہے وہ بھی جلد شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں فرق آ گیا ہے، یعنی جو کیفیات 40 سال سے شروع ہوتی تھیں وہ اب تقریباً 35 سال عمر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ بالخصوص اس دور میں جب وبائیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور کرونا کی وبا بھی، وائرس جو ہے وہ بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہدایات ہیں تاکہ قوت مدافعت بھی مضبوط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو برقرار رکھا جا سکے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ خون میں شوگر کے تناسب کو کنٹرول کرنا ہے، جس کو شکر کا تناسب بھی کہا جاتا ہے اور ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے اور شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا، گاہے بگاہے مناسب اوقات میں اس کا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، اور اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے مناسب ورزش کا اہتمام کریں۔ دن میں 2 مرتبہ، اگر 2 مرتبہ ممکن نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ ورزش ضرور کریں اور چہل قدمی کریں، جس سے جسم تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس کرے۔ یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ ہدایات ہیں شوگر سے بچنے کے لیے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کریں، اور چینی سے بنی ہوئی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے مشروبات ہیں اور جتنی دیگر مرکبات چیزیں بنتی ہیں ان سے بچیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ چینی کی جو مرکب اشیاء ہیں جتنی بھی بنی ہوتی ہیں وہ انسان کے جسم میں چربی پیدا کرتی ہیں، موٹاپا لاتی ہیں۔ تو اس لیے موٹاپا آپ کو پتہ ہے چربی ساری کی ساری نری بیماری ہے، تو اس سے جتنا ممکن ہو سکے بچنا چاہیے، اور اس کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ چینی جو ہے اس سے پرہیز کریں۔ اس کو وائٹ پوائزن بھی کہا جاتا ہے، سویٹ پوائزن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سفید زہر یا میٹھا زہر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کا متبادل جو ہے وہ سب سے بہترین تو شہد ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو شہد اگر 1 نمبر حالت میں یا صحیح کہیں سے مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، اور اگر وہ میسر نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، تو اس کے متبادل پھر ہے گڑ یا شکر کا استعمال کریں، وہ بہترین ہے اسے بچنے کے لیے۔ اور کولڈ ڈرنک سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی ایک شوگر کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اطباء نے یہ بیان کیا ہے کہ 1 گلاس کولڈ ڈرنک میں کم از کم 10 چمچ چینی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ کس قدر زیادہ انسان کے جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس سے پرہیز کریں اور بچیں۔ دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں، یہ انتہائی ضروری ہے بالخصوص اس عمر میں۔ جب بندہ 1 مرتبہ پھنس جائے تو پھر جلدی اس سے جان نہیں چھوٹتی، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جو ہے بلڈ پریشر کے مرض سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس کے لیے بھی جس طرح میں نے پہلے شوگر کے لیے ہدایت کی ہے کہ پیدل چلنا، واک کرنا، ورزش کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک آپ ورزش نہیں کریں گے، پیدل نہیں چلیں گے، آپ کا سانس پختہ نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بہترین ہے اور سب سے اچھا عمل ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ واک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چکنائی والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل بناسپتی گھی ہے، جس کو ہم عرف عام میں ڈالڈا گھی کہتے ہیں، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 95% جو کیسز ہیں
ان کی مین ریزن جو ہے، مین وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی، وہ یہ ڈالڈا گھی، بناسپتی گھی اور آئل ہے۔ آئل ہے تو وہ بالکل ہضم ہی نہیں ہوتا، اور ڈالڈا ہے گھی تو وہ خون کے اندر جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہوتا ہے اور دل کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اب اس کا متبادل کیا ہے؟ روغن زیتون بازار میں مہیا ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ اگر وہ ممکن نہیں، دیسی گھی ہے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی ممکن نہیں تو سادہ ترین طریقہ ہے کہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ اس کی جگہ پر چند دن تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جسم عادی ہو جائے گا، زبان کا لذت جو ہے وہ بھی جسم اس کا عادی ہو جائے گا، اور وہ بہترین ہے۔ خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بناسپتی گھی آپ دیکھ لیں، جہاں جو بھی کوئی کمپنی ہے گھی کی، بناسپتی گھی کی، تو ساتھ ان کے جو ہے وہ صابن کا بھی ہے۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ یہ جو گھی بنایا جاتا ہے یہ صابن کا فارمولہ ہے، تو گویا کہ ہم پتلا صابن کھاتے ہیں۔ یہ جو گھی ہم کہتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کو پتلا صابن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کی جگہ پر سرسوں کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں، وہ بہت زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جسم پر چربی بڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کولیسٹرول کے مرض لاحق ہوتے ہیں، ان کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ مین ریزن جو ہے کولیسٹرول بڑھنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، گرم جو ہے تازہ بنی ہوئی روٹی، گرم روٹی، یہ تمام چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح مرغ غذائیں جو ہیں وہ مرغی اور برائلر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اوپر سے ہم یا کلفہ استعمال کر لیتے ہیں یا ٹھنڈی بوتل کولڈ ڈرنک استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ان کے کھانے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پینے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کولیسٹرول کا مریض ہو جاتا ہے، اور بعد میں یورک ایسڈ بھی بن جاتا ہے، یعنی گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد وغیرہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی مین وجہ بھی یہ ہے۔ تو کبھی بھی کھانے کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کلفہ وغیرہ کا استعمال مت کریں، بلکہ اس عمر میں جو ہے وہ افراد کو ویسے بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈی اشیاء، ٹھنڈا یخ پانی یا کلفی یا آئس کریم، اس طرح کی جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں۔ جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آپ کو اپنے اسکور کر لیا ہے۔ تو اس کی جگہ پر گرم پانی استعمال کریں، یا گرم ممکن نہیں ہے گرمی میں تو تازہ پانی استعمال کریں، اور اس کے بعد قہوہ استعمال کریں۔ اگر جسم موٹاپا والا ہے، چربی والا ہے، تو آپ جو ہے وہ قہوہ استعمال کر سکتے ہیں، پشاوری قہوہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قوت مضبوط رکھنے کے لیے، اپنی قوت باہ کو مضبوط رکھنے کے لیے دار چینی، لونگ اور جنگلی پودینہ، اس کا قہوہ آپ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس عمر میں چونکہ قوت مدافعت بہت زیادہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ، اللہ پاک نے بہت بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ہے کھجور۔ بادام بھی اللہ کی نعمت ہے، کھجور بھی نعمت ہے، یہ استعمال کریں۔ قوت مدافعت کی مضبوطی کے لیے، انسان بچاؤ کے لیے ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، جب تک زندگی مقرر ہے وہ تو اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، تو مضبوط اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھجور، بادام اور دودھ جو ہے اس کا لگاتار استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز چھوٹے موٹے یہ جو بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت باہ بھی مضبوط رہے گی۔ اور قوت باہ کے لیے مفید ٹوٹکا یہ ہے، چٹپٹی کی غذائیں کھانے سے ہمارے اندر یہ قوت حس بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ جو ہے وہ دل کرتا ہے صحبت کے لیے، جنابت کے لیے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے بچائیں، کوشش کریں کہ ایک ہفتے کا پرہیز کریں، اگر ایک ہفتے کا نہیں تو 3 دن کا تو کم از کم ضرور پرہیز کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ لمبے عرصے تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ چند ہدایات تھیں طبی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت کے لیے، چونکہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں
کہ اس عمر کے بعد 35-40 سال کی عمر کے بعد جی سفید موتی آ رہا ہے، جی کالا موتی آ رہا ہے، آنکھ یہ مرض لاحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ سرما استعمال فرماتے ہیں، اور وہ بھی چبھنے والا اسمد سرما اس کو کہا جاتا تھا، اسمد کہا جاتا تھا، یعنی وہ جو آنکھوں کو لگتا ہے اور جس کے ساتھ آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں اور گندا پانی وغیرہ ہے وہ نکل جاتا ہے، جالا ہو، گندا پانی ہو یا کوئی مٹی ہو وغیرہ، تو وہ تمام چیزیں اس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت کم از کم وہ ضرور سرما استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منہ میں چکنائی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز بھی کھائیں تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دانتوں کے ساتھ چپچپاہٹ سی محسوس ہوگی۔ برش کے ساتھ ساتھ مسواک کا ضرور استعمال کریں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دانت مضبوط بھی ہوں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 40-42 سال عمر ہے تو دانتوں کے مرض لاحق ہیں، کوئی اچھی سخت چیز جو ہے وہ چبائی نہیں جاتی، کھائی نہیں جاتی، تو وجہ کیا ہے کہ دانت کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ مسواک الحمدللہ سرکار کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ دانت جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم پر تیل کا استعمال ضرور کریں، خشکی وغیرہ یا دیگر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسم پر تیل لگائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور کھڑکی سے اپنے جو سر انور ہے اس کو میری طرف فرما دیتے اور میں آپ کے سر انور کو پانی سے دھو کر تیل لگا لیتی۔ اور صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اقدس پر آپ کے سر انور پر اتنا تیل مبارک لگا ہوتا کہ آپ کے کپڑوں پر بھی اس کے آثار نظر آتے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ جسم پر آج کل شیمپو کا دور ہے تو لوگ جو ہے وہ تیل لگانا غیر مناسب سمجھتی ہیں، لیکن بالخصوص کوشش کریں کہ اس کے ساتھ یہ جسم پر ضرور لگائیں۔ جہاں اس کے ساتھ جسم میں نرمی آتی ہے، خشکی سے انسان محفوظ رہتا ہے، وہیں یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ لگاتار سرسوں کا تیل پورے جسم پر لگانے سے انسان ایک حد تک، کافی حد تک جو ہے وہ بلڈ پریشر میں اس کے جو ہے بلڈ پریشر بڑھنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کاوش تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس کو دیکھا کوشش کریں عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔